اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سی 9 قسم کی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے روزے معاف ہے اور ان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق خواتین اسلام کے مخصوص مسائل۔ اسلام میں عورتوں کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ کاروبار حیات کی متعدد ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر ان کو اپنی تعلیمات سے نوازتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں خواتین لازمی توجہ کی مستحق ہے، خصوصاً موجودہ دور میں، جبکہ مسلم خواتین سے ان کی عزت و ناموس سلب کرنے اور ان کو اپنے مقام و مرتبہ سے گرانے کے لیے مخصوص طریقے سے یلغار کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ان خطرات سے آگاہ کرنا اور ان سے نمٹنے کے لیے راہ نجات کی نشاندہی کرنا بے حد ضروری ہے۔ امت مسلمانہ کا روشن مستقبل اور اسلام کا عروج و غلبہ اس بات پر موقوف ہے کہ ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو ایمان و عقائد کی فضا میں پروان چڑھے، تقوی و اخلاق فاضلہ کی حامل ہو، پاکیزگی و عفت کے جوہر سے آراستہ اور قوت و شجاعت سے بہرہ ہو، اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے میں ایسے مسلمان مرد و عورت نہ پیدا ہو جائے جو صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے جا سکے۔ ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ کو اسلام میں ایک بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن قرار دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، روزہ رکھنا۔ اور پانچواں، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق خواتین اسلام کے مسائل۔ نمبر 1، سفر۔ اگر کوئی شخص سفر شرعی میں ہو تو اس کے لیے روزہ توڑنا یا نہ رکھنا جائز ہے۔ بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے، البتہ اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 2، شدید بیماری۔ جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھنے سے جان یا کسی عضو کی ہلاکت یا بیماری بڑھ جانے یا اس کی توالد کا خطرہ ہو، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کی ذمہ فرض ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 3، عورت کا حاملہ یا مرضع ہونا۔ حاملہ یا مرضع کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی جان یا بچہ کی جان کا خوف ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یا توڑنا جائز ہے۔ صحت کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 5 اور نمبر 6، شدید بھوک اور پیاس کا لگنا۔ نہ رکنے اور پینے سے ہلاکت یا عقل کے نقصان کا اندیشہ ہو
تو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 7، ہلاکت یا عقل کے نقصان کا خوف، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو، مثلاً سانپ یا زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو، اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے، بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 8، جہاد، اگر مجاہد کو یقین ہے کہ آج جنگ ہوگی اور دوران جنگ ضعف کا خدشہ ہو تو اس کے لیے بھی افطار جائز ہے، بعد قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اقرا، یعنی اگر کوئی زبردستی کھانے پر مجبور کرے لیکن نہ کھانے کی صورت میں قتل، کسی عضو کے تلف یا نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر مذکورہ خطرات کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، اور ان مذکورہ خطرات پر صبر کر لینا ہے تو عند اللہ ہی ماجور ہوگا۔ نیز یہ واضح رہے کہ نفلی روزہ میں مذکورہ اعذار کے ساتھ ساتھ ضیافت، مہمان اور میزبان دونوں کے لیے عذر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی مہمان آئے اور اس دن وہ شخص میزبان نفل روزے سے ہو، اور مہمان ایسے ہو کہ اگر میزبانوں کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو ان کو برا لگے گا، اس طرح اگر کوئی شخص کسی کا مہمان بنے یا کوئی شخص اس کی کھانے کی دعوت کرے اور وہ شخص روزے سے ہو، اور اس صورت میں اگر یہ شخص کھانا نہ کھائے تو میزبان یا دائی کو برا لگ سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے نفل روزہ توڑ کر کھانا کھا لینے کی گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس پر ضروری ہے کہ آئندہ اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا کرے۔ البتہ اگر اس شخص کے اپنے اوپر اعتماد نہیں اس بات کا کہ وہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا یا نہیں، تو اسے روزہ نہ توڑنا چاہیے، بلکہ میزبان اور دائی کو معذرت کر دینی چاہیے۔ ضیافت کی صورت میں یہ گنجائش زوال سے پہلے تک کی ہے، زوال کے بعد روزہ توڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک حیض و نفاس کی بات ہے تو عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض و نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر رمضان شریف کے بعد اتنے دنوں کی قضا اس پر لازم ہے۔ نیز واضح رہے کہ جان بچانا فرض ہے، اس لیے اگر اپنی جان یا بچہ کی جان کا خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا فرض اور واجب کے درجہ میں ہوگا۔ ہاں، سفر وغیرہ میں جہاں جان کا خطرہ نہیں وہاں روزہ توڑنا جائز ہے، البتہ رکھنا بہتر ہے۔ جہاں تک حیض اور نفاس کی بات ہے تو اگر ان ایام میں روزہ آ گئیں تو اس میں تو روزہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر دوران روزہ شروع ہو گئے تو روزہ از خود ٹوٹ ہی جائے گا۔ نیز انسان پر کھانا پینا شرعاً فرض اور لازم ہے۔ قدرت کے باوجود اگر کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ واجبات بھی ادا نہ کر سکے تو یہ شخص عند اللہ ہی مجرم و گناہگار ہوگا۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔